حضور کا نام پہلے بھی تھا۔ حضرت مولا مسلمین مولا مشکل بشاہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرمان میں کہ علی یمن چلے جاؤ، دین کی تبلیغ کرو، میرے علی ہوں، حکم مصطفیٰ کا ہو اور نہ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً حضور لگ گئے، پہنچ گئے، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، فرما رہے حضور نبی بن کر آ گئے ہیں، ایمان قبول کرو۔ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا کہ ایک طرف ایک بندہ کھڑا ہے اور اس بندے کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، کتاب دیکھتا چلا جاتا ہے اور کبھی مولا مشکل کشا کو دیکھتا ہے، کبھی کتاب پہ نظر ڈالتا ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا کہتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا، جیسے بندہ تھوڑا سا دیکھ کر گھبراتا بھی ہے، مولا علی گھبراتے تو نہیں تھے لیکن ایک بات حیران کرنے والا تھا، کیا دیکھتا ہے؟ پھر میرے چہرے کو آپ کہتے ہیں میں خاموش ہوا تو وہ بندہ کہنے لگا علی ذرا اپنے نبی کے چند اوصاف کو بیان کرو، اوصاف نبی کے ہوں بیان علی کریں، انداز کیا ہوگا ذرا آپ خود اندازہ کیجئے۔ بڑا مشکل کشا حضور کے اوصاف کا ذکر کرنے لگے، آپ چپ ہوئے کیونکہ وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا تشریف فرمائے میں بیان کر رہا ہوں، حضور کے اوصاف کتنے ہیں ہم اس کی لمٹ نہیں دیکھ سکتے، اور زندگی نہ ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا اتباع بھی پورا نہ ہوا۔ صحابہ کے دور سے اب تک مصطفیٰ کے اوصاف کا ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے لیکن کوئی بھی اپنی زندگی میں مصطفیٰ کے اوصاف کا ذکر مکمل نہ کر سکا۔ میرے امام نے کہا سرور کہوں کے مالک کو والا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب پناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ جب انسان کہتے ہیں یار میں ہار مان لے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وقت کے تقاضے ہوتے ہیں، میرے مشکل کشا خاموش ہوئے، وہ بندہ بولنے لگا کتاب سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کہنے لگا کیا تمہارے نبی وہی ہے اے علی، کیا تمہارے نبی وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے؟ کیا تمہارے نبی وہی ہے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے؟ کیا تمہارے نبی وہی ہے جب مدینہ منورہ میں آئے تو انہوں نے یہاں پر آ کر مدینہ منورہ کو بھی مکہ مکرمہ کی طرح حرم بنا دیا؟ کیا تمہارے نبی وہی ہے جب یہ مدینہ منورہ میں آئے تو یہاں پر ایک قبیلہ ہے جو انصار کا قبیلہ ہے جو مہاجرین کی مدد کرنے والا ہے؟ کیا تمہارے نبی وہی ہے؟ ابھی وہ بات کر رہا تھا جیسے کوئی پوچھے نا یار کیا تمہارے نبی وہی ہے کہ جن کے میں یہ تذکرے کر رہا تھا؟ وہ کوئی بندہ کسی سے ڈریس پوچھے نا، اور ڈریس ابھی وہ بندہ بتا ہی رہا تھا تو بیچ میں یاد آ گیا ہمیں کہ ہاں وہ تارکاباد فلاں گلی اس میں محفل، ہاں میں گیا تھا پچھلی دفعہ، مجھے یاد آ گیا۔ وہ ایک مسجد بھی آتی ہے وہاں خدیجہ مسجد، فوراً اس کو یاد آ گیا تو بیان کر رہے۔ حضرت مولا مشکل کشا سن رہے تھے، مصطفیٰ کے اوصاف کا ذکر ہو رہا تھا اور بیان کرنے والا وہ شخص تھا اور کتاب دیکھ کر بیان کر رہا تھا، کتاب سے مصطفیٰ کا ذکر کر رہا تھا، آپ کے تذکرے کر رہا تھا۔ میرے مشکل کشا سے رہا نہ گیا، فرمانے لگے ہوا رسول اللہ، ارے یہی تو ہے جو ہم سب کے آقا و مولا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، جن کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں۔ ارے یہی تو ہے جن کے لیے رب کائنات نے اس رسم کائنات کو سجا رکھا ہے۔
انہیں کے دم قدم سے ہے باغ عالم میں بہار، یاد رکھنا رب کعبہ کی قسم ہے، انہیں کے دم قدم سے ہے باغ عالم میں بہار، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، گر وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ مصطفیٰ کے صدقے سب کچھ ہوا وہوا رسول اللہ۔ ارے یہی تو ہے جو اللہ کے رسول بن کر اس دنیا میں جلوگر ہوئے ہیں۔ آج جن کے کہنے پر تبلیغ کرنے میں یہاں آیا ہوں، جن کے دین کی بات میں کر رہا ہوں، یہ وہی ہے جن کا تو تذکرہ کر رہا ہے۔ اچھا، اس پر آپ نے پوچھا کہ تینوں کیوں پتہ لگا؟ تینوں کیوں پتہ لگا؟ وہ بندہ آکھا علی اے کتاب میں دیکھ دے، اے کتاب ہوئے کہ جڑی میرے آباؤ اجداد تو منو ملی ہے، میرے آباؤ اجداد سے چلتی ہوئی مجھ تک پہنچی ہے۔ یہ کتاب پرانی کتاب ہے، اس میں انبیاء کا ذکر ہے، اس میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، اس میں رب کے محبوب کا تذکرہ ہے، ان کے حسن و جمال کا ذکر ہے، ان کے اوصاف کا ذکر ہے۔ رب کائنات نے اس کتاب کے اندر نہ صرف ان کا ذکر کیا ہے بلکہ ان کے صحابہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور یہاں پر اس کتاب میں انصار کا ذکر ہے کہ جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے مہاجرین آئے تو ان انصار نے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے، وہ ان انصار نے مہاجرین صحابہ کرام کے لیے علیہم الرضوان کے لیے اپنے ساز و سامان کے حصے وقف کر دیے، اپنا آدھا سامان ان کو پیش کر دیا اور اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے۔ ان کا ذکر بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور یہ جو کتاب ہے مجھے عمر آباؤ اجداد سے ملی ہے، اور آج اس روئے زمین پر اس کتاب کا میں اکیلا وارث ہوں۔ پتہ یہ چلا میرے مصطفیٰ کا جو ذکر ہے یہ تو تب بھی تھا جب مصطفیٰ اس دنیا میں ابھی آئے تھے۔ آپ کے حسن و جمال کے تذکرے تھے، آپ کے اوصاف کا ذکر تھا، اور یہ انبیاء نے کیا تھا۔ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے اپنے امتیوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی تاکہ جب یہ آ جائے تو کسی کے پاس انکار کی گنجائش نہ رہے۔ لیکن پھر بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے جانے پہچانے رسول کا انکار کر دیا، اور یہ جو پچھلی امت ہے رب کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ مانگا۔ آج ہم وسیلہ مانگے تو لوگ اعتراض کرتے، یہ وسیلہ تو چلتا چلا رہا ہے۔ رب کائنات قرآن میں فرما رہا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ جو پچھلی کتابیں پڑھنے والے ہیں مصطفیٰ کے آنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں جب یہ جہاد کے لیے جاتے تو فتح یابی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا وسیلہ دیا کرتے تھے۔ حضور ابھی آئے نہ تھے، آپ آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پہلے ہی پیش کیا جاتا تھا، اور رب فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ آ گئے جو جانے پہچانے تھے انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ فرما رہا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ان انکار کرنے والوں پر رب کی لعنت۔